اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النصر مدنیہ، سورۃ النصر جو کہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، آیاتہا رکوعاتہا، اس سورت کے اندر 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا یہ باعث ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن شریف کا یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النصر، جسے اذا جاء نصر اللہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر خاص طور سے پہلی آیت پہ جو وقف کیا جاتا ہے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس میں وقف کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس میں سکھایا جائے گا کہ آپ پہلی آیت کو وقف کس طریقے سے کریں، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس جگہ پہ صحیح طور پہ وقف نہیں کر پاتا تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ آیت نمبر 1 کو آیت نمبر 2 سے ملا کر کے پڑھے۔ وقف اگر آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اس جگہ پہ، کیونکہ یہ تا ساکن کے بعد پھر جو ہا ساکن ہے اس کو ادا کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، تو آج کے سبق میں ہم یہی سکھانے والے ہیں کہ اس جگہ پہ وقف کیسے کیا جائے، اور اس کے بعد پوری سورت کو بھی انشاءاللہ پڑھنا سکھایا جائے گا۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ اس کے بعد تسمیہ یا بسملہ، تسمیہ اور بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب سورت کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس سورت میں یہاں پہ وقف کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو غور سے سنیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، دیکھیے ہا آخر میں ہے اور ہا کی آواز پوری نکلنی ہے۔ لوگ عام طور سے والفت کہہ دیتے، والفت یہ بالکل ہی غلط ہے، اور اس طریقے سے یہ آیت جو ہے بالکل ہی غلط ہو جاتی ہے۔ تو یا تو اس طریقے سے پڑھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور اس کے بعد پھر ورأیت الناس سے آپ پڑھیں، اور اگر آپ وقف کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا والفتح، والفتح، اور والفتح بھی غلط ہو گیا، والفت بھی غلط ہو گیا، والفتح، والفتح، ہا کی آواز پوری نکلنی ہے، اور اس جگہ پہ آپ مد کریں، اور ذال کی ادائیگی پہ ذال نوک زبان کو سامنے کی جو اوپر کے جو 2 دانت ہے اس سے جب آپ باہر نکال کے زبان کی کنارے کو جب دبائیں گے تو ذال ادا ہوتا ہے، ذال۔ تو ذال کی ادائیگی میں زا یا جیم نہ ہونی چاہیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہ لام کو پڑھ کر کے پڑھیں، نصر اللہ، کیونکہ یہ جو لفظ اللہ جو لکھا ہوا ہے اس سے قبل والے حرف پہ اگر زبر اور پیش ہوتا ہے تو اس کو لفظ اللہ کے لام کو پڑھ کر کے پڑھتے۔ پڑھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز لام کی منہ بھر کر کے نکلے گی، نصر اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے اس طرح سے پڑھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ لام کو پڑھ کر کے پڑھیں، اور اس جگہ پہ جو لام ہے لفظ اللہ کا لام، اسے باریک کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے،
تو باریک ہوگا. زبر اور پیش جو اوپر کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس صورت میں پڑ کر کے پڑھتے ہیں، اور جو نیچے والی حرکت یعنی زیر ہوتی ہے تو اس صورت میں باریک پڑھتے ہیں. تو دین اللہ، یہاں پہ نصر اللہ، یہ فرق ہے پڑ اور باریک میں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہاں پہ نون پہ تشدید ہے، اس پہ غنہ ہوگا. جب بھی نون اور میم پہ تشدید ہو تو غنہ کرتے ہیں، اور دال پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ دال پہ جزم ہے. 5 حروف قاف طا با جیم دال، اس پہ جب بھی جزم ہو یا اس پہ وقف کریں تو اس صورت میں اس پہ قلقلہ ہوتا ہے. اب یہاں سے ایک مرتبہ پڑھیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. پھر یہاں پہ بھی ہا کی آواز نکلے گی، واستغفره، اور اگر ملا کر کے پڑھنا ہے تو واستغفرہ پڑھیں گے، لیکن اس جگہ پہ وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو وقف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقف ہے، اس جگہ پہ کرتے تھے، تو آپ سنت سمجھ کر کے اس جگہ پہ وقف کر دیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اس جگہ پہ غنہ ہوگا کیونکہ نون پہ تشدید ہو اور میم پہ تشدید ہو جب بھی تو غنہ کرتے ہیں. اور واو کے اوپر تشدید ہے سختی کے ساتھ، توابا، توابا توابا نہیں ہوگا، توابا. تو پوری آیت اس طرح سے پڑھیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. صدق اللہ العظیم.